تلاش کرنے کی ایک فکر بھی تھی۔ 1757 کی پلاسی کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کا حال بھی کچھ عجیب سا تھا۔ انگریزوں کا مسلط ہونا، دھیرے دھیرے بنگال کو کھو دینا اور ان کا آگے بڑھتے جانا، وقت ضرور لگ رہا تھا، مگر اندر سے ایک کیفیت عجیب سی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے، کتابوں میں بدرجہ عتم لکھا جا چکا ہے، وہاں انگریزی کا آنا، فارسی کا جانا، اردو کی طرف بے توجہی، یہ سارے حالات ایسے بن رہے تھے کہ جہاں کسی نہ کسی مسیحا کا آنا ضروری تھا۔ اور پھر 18ویں صدی جب آئی تو ایک مسیحا ضرور آیا۔ شروع میں لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ سر سید ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اگر کہیں کہ سر سید علی گڑھ یونیورسٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ سر سید ایک ایسے انسان تھے جو مفسر بھی تھے، جن کی تفسیر اب وہ ہم نہ اس کو نہ پڑھیں، ہم اس کو نہ چھاپیں تو بات ہو سکتی، مگر سر سید وہ کام کر رہے تھے کہ جس کے اندر آنے والے دنوں کے خواب تھے۔ وہ اپنی تحریروں سے جیسے جیسے اردو کا رواج بن رہا تھا، دھیرے دھیرے فارسی اور عربی کا غلبہ اردو سے ہٹتا جا رہا تھا، مگر سر سید کے دور میں بھی، یعنی 45 47 اور 50 52 کے آس پاس بھی فارسی اور عربی مخلوط زبان رواج میں تھی۔ سر سید نے اس کو آسان بنایا۔ اگر آپ ان کی تحریروں کو دیکھیں اور اس کے بعد آثار السنادید کو دیکھیے جو انہوں نے لکھی، قیامت خیز کتاب ہے۔ یہ کارنامہ سر سید کا تھا کہ وہ زبان کو عوام تک لے جانے کا کام کر رہے ہیں کہ وہ زبان جو اشراف کی ہے وہ رہنے دو، مگر ایک عوام کی زبان بھی ہونی چاہیے۔ یہ ان کا کارنامہ۔ آپ نے جو نشاندہی کی کہ انہوں نے 1857 کے ریولٹ کے بارے میں بڑی برجستگی کا مظاہرہ کیا۔ مرزا غالب نے 1857 کے بعد وہ سارے واقعات پر مبنی دستمبو لکھی۔ دستمبو انہوں نے لکھی اور انہوں نے ایک پورا چیپٹر اس کے اندر الگ سے لکھا، ایک پوری کتاب جو 500 کتابیں چھپی تھیں، نسخے 500، اور انہوں نے بڑی ہمت سے کام کیا۔ وہ ان کے دوست تھے جو انہوں نے منع کیا تھا اور رو رہے تھے، واقعی رو رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، مگر ہمت دکھائی اور وہ 500 جلدیں انہوں نے لندن بھیج دی۔ کیا ہوگا ریئیکشن؟ ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا، ڈیوائیڈڈ نہ کہا جائے، اس میں 20% لوگ ایک طرف تھے اور 80% ان کو سراہ رہے تھے۔ کہا بالکل صحیح لکھا ہے، اسے کہیں نہ کہیں کہتے ہیں جسٹس پریویلز، تو وہ جسٹس پریویل ہو رہا تھا۔ بات کیا تھی؟ سر سید کو بالکل پسند نہیں آیا وہاں انگریز عورتوں اور بچوں کا لال قلعے میں قتل ہونا، جس کو غالب نے بھی کرٹیسائز کیا اور سر سید نے بھی کرٹیسائز کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کے سارا الزام مسلمانوں پر ہے یہ غلط ہے۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں کو آگاہ کیا، کہا دیکھیے اب جو آزادی کی لڑائی ہوگی تو اس کے اندر مسلمان برابر کے شریک ہوں گے، اور ان کو اگر آپ نے حصہ نہیں دیا تو آپ سمجھیے کہ آپ اختیار کھو دیں گے۔ یہ سر سید کا برجستہ اعلان تھا، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو پریزن میں ڈال دیں۔ تو یہ آدمی کس قدر سنجیدہ آنے والے ضمائر کے لیے تھا اور کس قدر بے باک تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے توجہ دی۔ ان کے کنٹمپریریز نے ان کو، چاہے وہ
اکبر الہ آبادی ہوں یا ڈپٹی نذیر احمد ہوں، وہ اپنی ناول لکھ کے وہ شاید سمبولک وے میں وہ جو بھی کہہ رہے ہوں، ابن الوقت کہہ رہے ہوں، مگر سر سید نے آج جو آپ یہ دیکھ رہی ہیں، یہ لڑکیاں اتنی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بنیاد ڈالی ہوئی سر سید کی ہے. ورنہ ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں نکل کے نہیں جاتی، یہ سر سید کی بنیاد ڈالی ہوئی. اور پھر بہت سارے سر سید اگر تھوڑے دن اور زندہ ہوتے تو ایک یونیورسٹی غازی پور میں بھی موجود ہوتی. تاریخی اعتبار. اب آ جائیے علی گڑھ کے اوپر. آپ علی گڑھ کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں مان کے چلتا ہوں ہیں، اس لیے کہ میں اپنے کو بھی مان کے یہ چل رہا ہوں کہ میں علی گڑھ کا ہوں. میں نے MBA میں داخلہ لیا تھا، خسرو صاحب کا زمانہ تھا، 1978 کی بات ہے، مگر وہ جے این یو ہو رہا تھا تو مجھے بھی ایسا لگا کہ ادھر اٹریکشن ہے تو میں یہاں چھوڑ کے وہاں الگ رنگ برنگی دنیا تھی. تو علی گڑھ سے میرا پھر بھی واسطہ رہا، اور میں وہاں میرے بہنوئی وہاں پروفیسر تھے، میری سسٹر تھی وہاں پر لیکچرر، اور اس طرح سے زکریا مارکیٹ میں رہنا میرا کافی، میں رہا ہوں وہاں. اب جاتا ہوں تو اس کی تصویر، ابھی میں گیا تھا تو بالکل تصویر بدلی بھی دکھائی دے رہی. میں اس ہوٹل کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں بیٹھ کے چھپ چھاپ کے وہاں پر آ کے اپنا گھر کا کھانا چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے کھاتا تھا. وہ اب نہیں ہے. وہ اس کی کچھ شیشے لگ گئے ہیں دکانوں میں، کچھ ہو گیا، ابھی حالات دوسرے ہیں. اور صاحب وہ میں اسٹیشن بہت گیا ہوں چائے پینے. پتا نہیں کیا تھا اسٹیشن کی چائے میں، مجھے آج بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو یہاں نہیں ملتی چائے وہ وہاں ملتی. اب ہمارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ایرانی چائے ملتی ہے، اس کو ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن واقعی چائے تو ہوتی تھی اسٹیشن کی، اور جو آدمی جا رہا ہے بیچارہ اسی کو پلانی پڑتی تھی. جائے بھی ہو تو اسے چائے بھی پلانی. ایک بس ختم کروں گا اپنی بات، اس لیے کہ 3 منٹ زیادہ ہو. ایک مشاعرہ، میں نے بہت مشاعرے پڑھے ہیں آگے، بہت زیادہ بے تکلفی رہی، اور وہاں پر کافی مجھے سارے واقعات معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ہمارے لکھنؤ کے وہ جو تھے شاعر، مزاحیہ شاعر ثاقب خیامی، ان کو 10 دن روکے رکھا اور ہر روز ایک شیروانی پہنا دیا، اور راجندر کمار کو روک لیا تھا. میرے محبوب کی جب شوٹنگ ہوئی تھی تو سادھنا کو اور راجندر کمار کو روک لیا تھا، اور جہاں پر شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں ان کو بار بار لے جاتے تھے، اب ذرا دکھائیے پھر سے آپ کے کتاب کیسے اٹھا. علی گڑھ کا جو ایک نشہ اور جو انداز ہے نا وہ بالکل نرالا ہے. میں آپ کو ایک مشاعرہ بتاتا ہوں اسٹاف کلب کا. اسٹاف کلب میں یہ ہوا کیا، اب تو پتہ نہیں کیسا ہے اسٹاف کلب. تو وہ پیچھے اوول شیپ وہ جگہ بنی ہوئی تھی، وہ خلا تھا، اس میں لیڈیز پیچھے، ڈگنیٹریز جو مہمان ہیں شعراء ہیں وہ ایک سائڈ میں، اور سب کالی شیروانی پہنے ہوئے ایک طرف. اس میں بنگلہ دیش سے بھی ایک شاعر آئے ہوئے تھے اور کہیں اور سے. ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تو پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں، ایک علوی صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں ابھی ہے، ابھی زندہ ہے.